کچھ سوالات جو مجھ سے کیے جاتے ہیں، اب میں ان کی طرف آؤں گی کہ کرنا کیا ہے۔ پہلی بات جو اکثر مائیں مجھ سے پوچھتی ہیں، میں اپنے بچے کو کب انٹروڈیوس کروں ٹیکنالوجی سے؟ اس کو فون کب دوں؟ اس کو میں کارٹون کب دکھا سکتی ہوں؟ اس کو ٹی وی کے آگے کب بیٹھنے کی اجازت دوں؟ اس کو لیپ ٹاپ کب دے سکتی ہوں؟ یہ ٹیبلٹ یہ کب یوز کر سکتا ہے؟ تو پہلا اصول تو آپ یہ بنا لیں، جب تک آپ رک سکتی ہیں رکے رکھیں۔ خود سے کیوں آپ دیتی ہیں؟ خود سے کیوں کہتی ہیں بیٹا آ جاؤ جب دل چاہے مجھے بتا دینا؟ پہلے 5-6 سال تو سوال ہی نہیں نا پیدا ہوتا۔ 6-7 سال کا بچہ آپ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا، آپ کے کنٹرول میں ہے، تو تب تک آپ ایکسپوجر ہی نہ دیں، اس کا ٹیسٹ ہی نہ ڈیولپ ہونے دیں۔ آپ کیوں ایسی چیزوں کے آگے اسے بٹھاتی ہیں؟ دوسری بات یہ، ہر گھر کی نیڈ فرق ہو سکتی ہے، ہم موازنہ نہیں کر سکتے۔ مثلاً آپ نہیں دینا چاہ رہی، آپ کے گھر میں کچھ اور لوگ بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہ سارے دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ کے بچے بھی بیٹھ جاتے ہیں، آپ تو بہت خلاف ہیں، آپ نے سوچا تھا میں نے ان کو کبھی نہیں دینا، اب آپ کا مسئلہ فرق ہو گیا، نیڈ فرق ہوگی، اب آپ کوئی راستے نکالیں گی، ڈائریکٹ نہیں پھوں پھاں کرتے رہنا، جگہ جگہ کبھی برتن مار رہے ہیں، کبھی ایٹیچیوڈ دے رہے ہیں، کبھی میاں کو بلا کے کہہ رہے ہیں یہ آپ کے گھر والے ہیں، جیسے میکے میں تو کوئی دیکھتا ہی نہیں نا، ہر طرف بازار گرم ہے اس چیز کا، لیکن ہم نے فوراً وہاں پہ دوسرے لوگوں کو کرٹیسائز کرنا ہے۔ مت کریں، آپ اپنے بچے کے لیے کوئی پلاننگ کریں، یا تو وہ وقت ان کے لیے بہت انٹرسٹنگ بنا دیا، اس ٹائم پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جو بچے کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اس وقت کسی کام میں انگیج کیا، ان کا ٹائم ٹیبل ایسا بنایا، اگر کوئی بلاتا بھی ہے تو ان کو کہا آپ لوگ ٹی وی دیکھیں تو میں نے اس کو پڑھا لوں، اس کی پڑھائی رہتی ہے، خاموشی ہوتی ہے نا گھر میں تو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ ہم نے ضرور کہنا ہے آپ تو حرام چیزیں دیکھتے ہیں تو میرا بچہ تو بچ جائے حرام سے، تو ہم خود آپ بیل مجھے مار والے کام کرتے ہیں۔ آپ کو وائزلی اپنے بچوں کے لیے پلان کرنا ہے۔ پھر کسی گھر کی یہ سچویشن ہو سکتی ہے، آپ کا بچہ بڑی دور پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اکیڈمی جاتا ہے، آج کل حالات ایسے خراب ہیں، آپ کو لگتا ہے مجھے اپنے بچے کو فون دینا ہے، لیکن اب آپ کو لگ رہا ہے کہ میری یہ نیڈ ہے، مجھے بچے کو دینا ہے، پھر آپ نے اپنے بچے کو سمجھانا بھی ہے، اس کو سکھانا بھی ہے، آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ میرے بچے کا ٹیمپرمنٹ کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے۔ مثلاً ایک بچہ ہے جو ذرا سلجھی ہوئی طبیعت کا ہے، اس کو میں جلدی دے دوں گی، ایک بچہ جو سلجھی ہوئی طبیعت کا نہیں ہے اس کو کم دوں گی اور کنٹرول کے ساتھ دوں گی۔ تو کہہ رہی بچے کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا، تو عمر کا بھی تو فرق ہوتا ہے نا، آپ اس عمر کا فرق بتائیں گی، پھر آپ کو بھی ان کو ٹائم دینا پڑے گا، آپ کو بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اپنے کام چھوڑنے پڑیں گے۔ دوسری چیز جو لوگ پوچھتے ہیں ہاؤ مچ از ٹو مچ، ٹھیک ہے جی اب وہ بچے کے پاس ہے لیکن کتنا استعمال کر سکتا ہے، اس کا بھی کوئی ایک پکا جواب نہیں ہے، پکا پکایا۔ مجھے اپنے گھر کے حالات دیکھنے ہیں، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، مجھے بچوں کی پرسنالٹی دیکھنی ہے، اور جتنا میں کٹ آؤٹ کر سکتی ہوں میں نے کٹ آؤٹ کرنا ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں چلو میں صرف آدھا گھنٹہ کارٹون دیکھنے دیتی ہوں۔ کتنی عمر ہے بچے کی؟ 4 سال۔ 4 سال کے بچے کو آپ آدھا گھنٹہ دیکھنے دے رہی ہیں، آپ کرمنل کام کر رہی ہیں، کتنی زیادتی ہے۔ 4 سال کے بچے کی تو ہمت نہیں ہو سکتی کہ ریموٹ پکڑے، ہمت نہیں ہو سکتی ٹی وی لگائے، اور آپ اس کو آدھا گھنٹہ اس کو فزیکل ایکٹیویٹی نہیں دے رہی۔ تو آپ کو بچے کی عمر کے مطابق اسیس کر کے سارا کام کرنا ہوگا۔ یہ بھی سوال آتا ہے کہ ٹیکنالوجی تو بدل رہی ہے، میں کیسے نظر رکھوں بچہ جو کچھ دیکھتا ہے؟ یہ وہ دور ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجی کو سمجھنا پڑے گا۔ اکثر خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ جوڑا تو وہ 10,000 کا پہنیں گی، برانڈڈ جیولری بنا لیں گی، لیکن جب موبائل ہوگا اپنا یا ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا تو ایک انہوں نے 2,500 کا فون اٹھایا ہوگا اور کہیں گی میں تو بس یہ استعمال کرتی ہوں، میں تو بچوں سے فون کرواتی ہوں، مجھے تو ڈالنا بھی نہیں آتا نمبر۔ بھئی آپ کو ریسیپیز تو اتنی اچھی بنانی آتی ہیں، گھر کی صفائی آپ اتنی اچھی کرتی ہیں، کپڑوں کی ڈیزائننگ آپ بہت اچھی کر لیتی ہیں، یہ بھی سیکھ لیں۔ چلیں آپ بہت ایکسپرٹ نہ ہو لیکن بیسک چیزیں تو سیکھیں۔ ہمارے آج کے دور میں کتنی فیملیز ہیں جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، بوڑھے لوگ رہ گئے جو یہاں پہ ہیں، ان لوگوں کو ان کے بچوں نے اسکائپ سکھا دی ہے، فیس بک اکاؤنٹ بنوا دیے ہیں کہ اماں ہم سارا کچھ اس پہ ڈالتے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ لیا کریں۔ لیکن اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ان چیزوں سے فتنوں سے بچانے کے لیے ہم ان چیزوں پہ جاتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، فیس بک کا نہیں ہمیں پتہ کیا ہو رہا ہے۔ کتنے بچوں کو میں جانتی ہوں جن کی عمر نہیں ہے اور انہوں نے فیس بک اکاؤنٹ بنائے ہوئے۔ آپ کو تھوڑا تھوڑا ان چیزوں کا ایکسپوجر ہونا چاہیے، ضروری تو نہیں کہ آپ اس کے اوپر اپنی تصویریں ڈال لیں، فضول چیزیں ڈالیں، آپس ایک اکاؤنٹ بنا کے دیکھتی رہا کریں ہوتا کیا ہے اس پہ، واٹس ایپ پہ دیکھا کریں لوگ کرتے کیا ہیں، کئی لوگ بات کر رہے ہیں اس کو چیک آؤٹ کریں یہ چیزیں کیا ہیں، سٹیپس لکھیں، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ فلم دیکھ رہے ہیں کوئی بچے بہت زیادہ، یہ نہیں میں کہتی بیٹھ کے پوری فلم دیکھیں، لیکن آپ کے بچے اگر دیکھ رہے ہیں چلتے پھرتے، سبزی کاٹتے، کھانا بناتے، کپڑے پریس کرتے، 2-4 دفعہ جھانکیں تو صحیح وہ دیکھ کیا رہے ہیں، اس کا کنٹینٹ کیا ہے،
کہیں آپ بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی بات آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ جی فلاں آج کل ڈرامہ آ رہا ہے, آپ کہتے ہیں بس پلیز خدا کے واسطے مجھے گناہگار نہ بناؤ, میرے کانوں کو نہ گناہگار بناؤ. بھائی سن لیں وہ مائی کیا بتا رہی ہیں کہ آج کے ڈرامے میں کیا آیا تھا. آپ ڈرامہ تو نہ دیکھیں, لیکن آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے اپنے بچوں کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس دینی ہے, میں نے اپنے بچوں کو یہ چیز بتانی ہے. میرے بچے بھی یہ چیزیں سن رہے ہیں, میرے بچے بھی یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں نا جی وہ بچہ جو ہے نا سارا دن ٹی وی دیکھتا ہے, 70,000 80,000 کی اسکرین ہے, 50,000 کی اسکرین ہے. بچہ لایا تھا, بچے نے جاب کی تھی, انٹرنشپ کی تھی 7 سال کے بچے نے, اور وہ اس کے بعد خرید کے لایا تھا اور اس نے آ کے لگائی تھی. اپنا صدقہ دیکھیں ہم کتنا دیتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں یہی چیزیں ہم کتنی لاتے ہیں. کیبل کے بغیر ہمیں سانس نہیں آتا. اور آج کل کے جتنے آپ پروگرام دیکھیں سوائے بےہودہ مذاق کے, مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ ان کو دیکھ کیسے لیتے ہیں. ریٹنگ ہائی ہے تو وہ چلا رہے ہیں نا. پھر ایک اور سوال بہت کامنلی ہوتا ہے کہ کیا میں اپنے بچے کو ان چیزوں سے وین آف کر سکتی ہوں. مطلب میرا بچے کو تو بہت عادت پڑ چکی ہوئی ہے. بالکل کر سکتی ہیں. میرا بچہ تو اب رہتا نہیں ہے, میرا بچہ تو چیخیں مارتا ہے, میں اپنے بچے کو کیسے بچاؤں. بالکل بچا سکتی ہیں آپ. جس دن آپ کو سمجھ آ گئی آپ کے بچے کی ہمت نہیں ہے, کیا کرے گا. آپ کہیں جی 3 سال کا بچہ, اب اس کو تو اتنی عادت پڑ گئی ہے, میرا موبائل دیکھتا ہے تو پکڑ لیتا ہے. تو آپ نہ دیں اسے, رونے دیں, لیٹنے دیں زمین پہ. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے رونے دو پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں. شاباش بچہ رو, فل والیوم, کچھ نہیں ہوتا. نڈھال ہو گیا, اچھا لے لو, مت دیں, تو 4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. بڑا بچہ ہے اس کے لیے یہ نہیں آپ کر سکتے, کیونکہ بڑا بچہ اب جوان ہے, وہ آپ کو ایٹیچیوڈ دے گا, آپ کا ریلیشن شپ خراب ہوگا. اس کو مصروف کریں, اس کو ڈسٹرب کریں بار بار, اس سے کام کروائیں, چاہے میڈیا پہ ہی کام کروائیں, لیپ ٹاپ پہ ہی کام کروائیں. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے بچے کو, اور وہی بات اپنے گھر کے ماحول کو سمجھتے ہوئے کیسے کریں گی یہ کام, یہ اور کوئی نہیں کرا سکتا. لیکن اب میں آپ کو تھوڑا سا بریک اپ بتاؤں گی کہ آپ نے کس عمر پہ بچے کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں پیدائش سے لے کے 18 ماہ تک جو بچہ ہوتا ہے وہ صرف ٹی وی پہ جو دیکھتا ہے, جو چیز اس کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے, اسکرین پہ جو چیز اس کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے, لائٹس ہیں, کلر ہے, ساؤنڈ ہے, وہ ان چیزوں کو دیکھ کے نا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. وہ کیریکٹرز کو دیکھ سکتا ہے لیکن اس کو اس کا مواد نہیں سمجھ آتا. کوئی چیز پہچان لے گا, ایک ہی چیز کو بار بار دیکھنا چاہے گا. اب ایسے بچے کو آپ کیسے بچائیں گے کہ اس ٹائم پہ آپ کی انٹریکشن اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. مت ایسے بچوں کے ہاتھ میں کسی قسم کی اسکرین پکڑائیں. اگر آپ نے 2 سال تک کنٹرول کر لی ہے اپنے بچے کو, اب آپ آگے بھی بڑھاتے جائیں وہ ٹائم. اب نہیں, اب بھی نہیں, اب بھی نہیں, اب بھی نہیں, اب بھی نہیں. اس کے بعد 18 ماہ سے لے کے 3 سال کی عمر کے بچے آ جاتے ہیں. اب یہ جو بچے ہوتے ہیں نا, ان کا کوئی نہ کوئی پروگرام فیوریٹ پروگرام بن چکا ہوتا ہے. یہ کبھی کبھی آپ کے سامنے ایسی بات بھی کریں گے, چیزیں دیکھنا چاہیں گے, جو بیہیویئر یہ ٹی وی پہ یا اسکرین پہ دیکھیں گے یہ اسی کے مطابق ایکٹ بھی کریں گے. وہاں سے یہ نئے لفظ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, نئے اسکلز بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس موقع پہ اماں کو نا اتنا اپنے بچے پہ پیار آتا ہے, تو جو کریکٹر اس کو پسند ہے نا وہی لنچ باکس ڈھونڈتی رہتی ہیں سارا دن بازاروں میں پھر کے, وہی بیڈ شیٹ بچھاتی ہیں اپنے بچے کے بسترے میں, اور ویسی ہی کتابیں اور اسٹیشنری اس کو لا کے دیتی ہیں. کہتی ہیں ہائی میرا بچہ, میں قربان, اس کا تو دل آ گیا اس کریکٹر پہ. ہم ری انفورس کرتے ہیں اس چیز کو بار بار. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے, بچہ 18 ماہ سے 3 سال کا ہے, ہم کہتے ہیں ہم پھر کریں کیا نا, ہم تھک جاتے ہیں. بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی بہت کروائیں. آپ کا گھر چھوٹا ہے کوئی مسئلہ نہیں, رسی دیں کودنے کے لیے, چھوٹی سی کوئی جمپنگ والی چیز رکھ لیں, ہفتے میں 2 دن پارک لے جائیں, گھر کے اندر سائیکل چلوا لیں. آپ اپنے حالات واقعات کے مطابق بہت کچھ کر سکتے ہیں, چھوٹی سی چھوٹی اسپیس میں کر سکتے ہیں. بچوں کو واک کروائیں, پزلز دیں بچوں کو, اتنے سستے مل جاتے ہیں, آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. بچوں سے ڈرا کروائی چیز کوئی, یا بنی ہوئی کوئی ایسی چیز دی, پھر اس کو تھوڑے سے ہارڈ پیپر پہ لگا کے اور ان کو ڈفرینٹ اس طرح پزل کی شیپ میں کاٹا. اب بچوں سے کہا جوڑو. آپ کا بجٹ بھی بڑا اچھا رہتا ہے. آپ بچوں کو نیچر واکس کروائیں. اللہ تعالیٰ نے جو اتنی نعمتیں ارد گرد دی ہیں وہ چیزیں دکھائیں. اب 3 سے 6 سال کی عمر کا بچہ ہے, یہ عمر کہتے ہیں کہ کھیل کے لیے بہت اسینشیل ہے, بہت ضروری عمر ہے. اس میں بچہ فزیکلی بہت ایکٹیو ہو. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچہ اب دنیا کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹی وی جو ہوتا ہے نا, یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس وقت سمجھ لیں ظالم سماج ہے اس کے لیے. ٹی وی اگر ہوگا اور کھیل ہوگی تو وہ کیا چوز کرے گا؟ ٹی وی, کیونکہ اس میں اٹریکشن ہے, وہ اسی کے پیچھے جائے گا. اب یہاں پہ وہ گڈ اور بیڈ کیریکٹر کو بھی پہچان رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ گڈ گائے, یہ بیڈ گائے.
ساتھ ساتھ اب وہ کیا سیکھ رہا ہے؟ ایگریشن، مار کٹائی گھر میں شروع کر دے گا کزنز کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ یہ وہاں سے سیکھ رہا ہے، وہی ٹرمینالوجیز بولے گا، ویسے ہی نعرے بلند کرے گا. اس عمر میں اب آپ بچوں کو سیرہ سٹوریز سنائیں، صحیح رول ماڈلنگ بتائیں. اگر کہیں بچہ کوئی اسکرین پہ ایسی چیز دیکھتا بھی ہے اس کا کمپیریزن کروائیں. بڑے اچھے نیچرل انداز میں آپ بچوں کو سکھائیں گی. اگر بچہ کہیں دیکھ بھی رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ ایک ہیرو اٹھا اور اس نے ڈھوس مار کے جو بھی کوئی غلط کام کر رہا تھا اس کی حالت بری کر دی. یاد ہے ہم رات کو سٹوری پڑھ رہے تھے، مجھے یاد ہے میرے بچے ایک دفعہ چھوٹے تھے تو ایک کوئی کارٹون دیکھ رہے تھے کہیں بیٹھے، وہ تھا اس میں چکن. اماں دیکھیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، دیکھیں. اچھا جی اب بیٹھے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں چکن بھاگ رہا ہے کہ اس کو کوئی ذبح نہ کرے، کھائے نہ. پوری سٹوری چل رہی ہے، چکن بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر چھپ رہا ہے، کبھی ٹرین پہ جا رہا ہے، کبھی جہاز پہ چڑھ رہا ہے. اور بچے ہیں کہ ان کی ہمدردی اس مرغی کے ساتھ کہ ہائے اللہ یہ مرغی بچ جائے، اس کو کوئی کھائے نہ. تو میں تھوڑی دیر دیکھتی رہی، پھر میں نے کہا ہے بیچارہ ہے نا اماں، ہے نا بیچارہ، کتنا اس پہ ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا نہیں اتنا بیچارہ ہے، کاش اس نے قرآن پڑھا ہوتا. یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا دیکھو اگر اس نے پڑھا ہوتا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس لیے کہ ہم اسے کھائیں، اس کو ذبح ہونے کا ثواب ملتا، ہمیں کھانے کا ثواب ملتا، تو دونوں کا مسئلہ حل. اماں یہ تو فیک ہے نا، یہ تو مووی ہے نا، آپ کیا کرتی ہیں؟ اللہ فیک چیز، ہم 2 گھنٹے سے بیٹھ کے فیک چیز دیکھ رہے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے، آپ نے بڑے اچھے انداز میں بچوں کو میسج بھی دے دیا اور بچوں کا دل بھی خراب کر دیا. اب ان کو ہر چیز میں یاد رہے گا یہ فیک چیز ہے. ان کو موازنہ کروایا، ان کو سمجھایا. ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو یہ بات بتاتے نہیں، پھر بتاتے ہیں تو ڈانٹ کے، اور یہ جہنم میں تم بھی جاؤ گے اور تمہاری آنکھوں میں پتہ نہیں کیا کیا ڈلے گا وہاں پہ، اور تمہارے دل میں کیا ہوگا، اور تمہارے پتہ نہیں کیا حالت کی جائے گی. بچہ کہتا ہے بس کان بند کر لو، وہ ضرور دیکھنا ہے، وہ بہت مزے کا ہے، اماں تو ایسے ہی بولتی رہتی ہیں. تو آپ کو بڑے لاجیکل طریقے سے بچے کو پریزنٹ کرنا ہے اور صحابہ کے ڈائنامک کریکٹر دکھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بتانا ہے کہ ہم سنت پہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں کسی، اور کون کون سی چیزیں سنت کے خلاف یہاں پہ ہو رہی ہیں. ان کو ریسرچ سکھائیں. مثلا کوئی بھی چیز انہوں نے دیکھی، اچھا بچے نے اشتہار دیکھا آپ کے ساتھ اور اس نے کہا کہ اس سے نا کپڑے صاف ہوتے ہیں آپ کے، اچھا چلو ایسے ہے کہ میں اس کا چھوٹے والا پیکٹ لاؤں گی، دیکھتے ہیں، داغ لگائیں نا ویسے ہی اور ذرا ملیں، ہوتے ہیں صاف؟ نہیں کہ بیٹا یہ تو نہیں صاف ہوئے، چلو ریسرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے صاف ہوتے ہیں. اسلام میں نا صفائی نصف ایمان ہے. ہم پہلے ہی صفائی رکھیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہر چیز کو گرانے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے ہر چیز کو ضائع کرنے کی. ہم گند نہ مچائیں، اس سے داغ نہیں ہوتے. اور جو تھوڑے بہت ہوتے ہیں پھر ان کو کیسے مینج کیا جائے، فوراً دیکھا جائے، فوراً صفائی کی جائے. جو وضو کرتا ہے، جو صفائی رکھتا ہے، ہر چیز کے ساتھ آپ ریسرچ دے دیں اسلام میں سے، ان کو سارے جواب مل جائیں گے. لیکن یہ تب ہوگا نا جب آپ کی اپنی اسٹڈی ہوگی، آپ قرآن کو اس نظر سے سمجھیں گے. 6 سے 8 سال کا بچہ کیا کرتا ہے. اب یہاں پہ ٹی وی ٹائم اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے سارا دن اسکول ہیں اور اس کے بعد اکثر لوگوں نے ٹیوشنز بھی رکھوائی ہوئی ہوتی ہیں یا گھر میں پڑھا رہے ہیں. اب ان کی پڑھائی زیادہ ہے، تھوڑا سا ان کا پڑھائی کا ٹائم بڑھ جاتا ہے. لیکن اس میں ایک اسٹرگل یہ شروع ہو جاتی ہے کہ اس ٹائم پہ اب بچے ایجوکیشنل چیزیں نہیں دیکھنا چاہتے. جب بھی اسکرین کے آگے بیٹھیں گے ان کو ڈراموں کا شوق ہو جائے گا، ان کو فلموں کا شوق بڑھ چکا ہوگا. اور ان کو اگر آپ کو ایک ایجوکیشنل دیتے ہیں نا گیم کھیلنے کے لیے، یہ کہتے ہیں میں نے نہیں کھیلنی، ڈورا نہیں کھیلنی. اب میں اماں پلیز، میری کوئی ڈورا والی عمر ہے، آپ مجھے بیبی سمجھتی ہیں. ابھی ہم چاہتے ہیں کوئی ایجوکیشنل چیز ہی سیکھیں، چاہے کوئی قرآن کی ایپ ہے وہ سنیں. میڈیا کا جو وائلنس ہے اور وہاں کی جو ولگیرٹی ہے اس کا بڑا بچوں پہ اثر ہوتا ہے. سو اس ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ دیں اور ان کو رسپانسبلٹیز دیں جو ان کی عمر کے مطابق ہوں. آپ کی ذمہ داری یہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس کو تعریف کرنی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. اچھا آپ چھوٹے بہن بھائی کو پڑھائیں. ہم کیا کر رہے ہیں، 3 بچے ہیں، تینوں کے ساتھ خود ہی کھپ رہے ہیں. اس کو پڑھایا، پھر پاگلوں کی طرح اس کے ساتھ بیٹھے، پھر اسی لیے تو میاں سے بھی لڑائی، میں اس کو دیکھوں، میں اس کو دیکھوں، میں تو انسان ہی نہیں ہوں. پھر آپ انسان بن جائیں نا، آپ کو منع تو نہیں کیا کسی نے. آپ نے بڑے کو پڑھایا، اب اس کو کہا کہ آپ نا آپ چھوٹی کی ڈکٹیشن سن لو، کیونکہ اگر آپ نے اسے فارغ چھوڑا تو اس نے کہنا اماں میں نے پڑھ لی ہے تو میں مووی دیکھ لوں. ہم کہتے ہیں جاؤ جاؤ شکر ہے ایک تو جائے. تو آپ اس کو کہ نہیں آپ ایسے کریں پلیز اس کی ڈکٹیشن سن لیں، میری ہیلپ ہو جائے گی نا، میرے پاس بہت سارے کام ہیں، پھر ہم ایسے کریں گے بعد میں نا مل کے کچھ بنائیں گے. آپ اس کو تھوڑا سا میتھ سمجھا دو بھائی کو، بہن کو. ہائی بیٹا وہ جو ساتھ والی آنٹی ہے نا وہ بڑی پریشان تھی اپنی بیٹی کے لیے، تو میں نے ان سے کہا میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو بہت اچھا آتا ہے یہ سبجیکٹ.
تو میں نے ان سے کہا تھا تم آدھا گھنٹہ، بس آدھا گھنٹہ ان کو پڑھا دو، آپ کا بچہ خوش نہیں ہوگا، گلے نہیں لگائے گا آپ کو کہ امی آپ کتنی اچھی ہیں، آپ میرے بارے میں کتنا اچھا سوچتی ہیں. اس نے منہ ہی بنانا ہے، اس نے ناراض ہی ہونا ہے. لیکن آپ نے اس کو پیار کر کر کے اور ان کے گلے لگا لگا کے، بیٹا دیکھو نا کسی کی ہیلپ ہو جاتی ہے، بس کام کروا لیا.